بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کی دلی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی زیارت زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لے، اور یہ خواہش اور تمنا ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ بلا شبہ ان اماکن مقدسہ کی حاضری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور خطاؤں کا کفارہ ہے۔ عمرہ شریف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح بھٹی سونے اور چاندی کے میل اور کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن عمرہ بھی مقبول عمرہ یا مقبول حج اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے پورے آداب، اس کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی حقیقی روح کے ساتھ عمرہ یا حج ادا کیا جائے۔ اس حوالے سے بعض احباب نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ عمرے کا طریقہ اس آسان پیرائے میں سمجھا دیا جائے کہ ان کے لیے اس کے ایک ایک رکن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آج بعض تصویروں کے ذریعے آپ کی خدمت میں عمرے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمرہ بنیادی طور پر 4 چیزوں کا نام ہے۔ کچھ اور چیزیں ان کی تفصیلات ضمن میں آ جائیں گی، لیکن 4 بیسک چیزیں: احرام، طواف، سعی اور آخر میں حلق یا تقصیر، بال کٹوانا، کتروانا یا سر منڈوانا۔ ان 4 چیزوں کا نام ہے عمرہ۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے احرام۔ اب احرام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو لباس 2 چادریں ہوتی ہیں احرام میں، ان میں سے ایک یہ ابھی سکرین پر آپ دیکھیں گے بھی، ایک یہ اوپر والی ہے، اسے ازار کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ نیچے والی ہے، اسے تہبند کہا جاتا ہے۔ ازار اور تہبند۔ اچھا، احرام کے حوالے سے اب ایک اور احتیاط بھی وہ ذہن میں رکھیں، یا احتیاط کیا، یہ نالج کی بات ہے اور علم کی بات ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ احرام باندھتے ہیں، سخت سردی کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے ہی کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ کندھا ننگا کرنا یہ بالکل آغاز میں ضروری نہیں ہے۔ جب ہم حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، وہ آگے چل کے عرض کی جائے گی کہ کب ننگا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تہبند اور ازار، یہ 2 چادریں، یہ احرام کا ایک حصہ ہیں۔ بندہ محرم کب ہوتا ہے؟ ان چادروں کو چادریں کہا جاتا ہے۔ یہ احرام تب بنتی ہیں جس وقت بندہ عمرے کی باقاعدہ نیت کرتا ہے۔ آپ نے جب نیت کر لی، وضو کیا، غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد نیت کی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دے، سہل، اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پوری تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، تو اب آپ پر احرام کی پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اب آپ صحیح معنوں میں محرم، اور آپ کا وہ لباس وہ احرام قرار پاتا ہے۔ آپ پراپر چادر اوڑھیں، دونوں کندھے آپ ڈھانپیں، اور آپ عازم سفر ہوں، اپنا سفر آپ عمرے کا شروع کریں۔ اچھا، جو احرام ہوتا ہے، بغیر احرام کے میقات کو کراس کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ ہم اہل پاکستان کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، یمنیوں کا میقات بھی یلملم ہے۔ جہاز میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں دوران فلائٹ، باقاعدہ جب یلملم پہ جہاز پہنچتا ہے، یہ جدہ کے بالکل قریب جا کر کے یہ مقام آتا ہے، تو وہاں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی صاحب ایسے ہیں کہ انہیں سفر کے دوران نیند نہیں آتی، وہ ایکٹیو رہتے ہیں، وہ الرٹ رہتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ چادریں اوڑھ لی جاتی ہیں، نفل پڑھ لیے جاتے ہیں، لیکن نیت احرام کی نہیں کی جاتی، تاکہ بندہ ایزی رہے، احرام کی پابندیاں اس پر لاگو نہ ہوں۔ جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے میقات کی تو وہاں سے وہ نیت کرتے ہیں اور پھر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو سفر میں نیند آتی ہے تو وہ بہتر ہے کہ گھر سے ہی پراپر نیت کر کے جائے، چونکہ اگر بغیر احرام کے میقات کو کراس کر لیا جائے تو یا واپس آ کے احرام باندھنا پڑتا ہے یا دم لازم آتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے عمرہ شریف کے آغاز کا۔ جب ہم پہنچ گئے مکہ شریف، ہم حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، جب ہم پہنچیں گے تو ہمارے سامنے کعبہ شریف ہوگا۔ اب آپ کس دروازے سے، آپ کی رہائش کے حساب سے آپ کس دروازے اور باب سے آپ کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، جہاں سے بھی داخل ہوں، آپ نے مقام حجر تک آپ نے پہنچنا ہے۔ رکن حجر اس کو کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، اور 4 کونوں کو 4
حجر اسود کی ابھی تصویر آپ کے سامنے آئے گی، 4 کونوں کے 4 نام ہیں، اس میں ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن حجر ہے، ایک رکن عراقی ہے اور ایک رکن شامی ہے۔ آپ نے رکن حجر اسود تک آنا ہے، یعنی کہ یہ سکرین پر ابھی آپ دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو حجر اسود باقاعدہ سے دکھائی دے رہا ہے، یہ حجر اسود ہے، اس کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جہاں پہ یہ شرطہ اور سپاہی آپ کو کھڑا دکھائی دے رہا ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ جب آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو یہ جو کعبہ شریف کا کونا ہے، یہ کونا یہ رکن عراقی، اور وہ جو ایک کونا اب باقی بچا وہ رکن شامی کہتا ہے، اچھا کہلاتا ہے۔ اب یہ حجر اسود یہ بگننگ پوائنٹ ہے، یہ طواف شروع ہونے کی جگہ ہے۔ اب اس سے اگلی ایک تصویر وہ آپ کے سامنے آئے گی کہ بالکل اس کے اپوزٹ جو کارنر ہوتا ہے، اس کارنر پہ باقاعدہ ایک گرین رنگ کی لائٹ، ٹیوب لائٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے، اور اس لائٹ کے ساتھ انہوں نے ایک بورڈ کے اوپر پراپرلی لکھ کے لگایا ہوتا ہے طواف سٹارٹ ہیئر، اور بدایت الطواف عربی زبان میں۔ اب حجر اسود اور وہ لائٹ بالکل ایک سیدھ میں آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ نیچے اگر فرش پہ نظر ڈالی جائے تو وائٹ ماربل کا فرش ہے، اور اس فرش پر وہ جو رکن حجر اسود ہے اس کے برابر ایک مہرون رنگ کی ماربل کی پٹی بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بگننگ پوائنٹ ہے، وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ لائٹ آپ کو ابھی سکرین پر دکھائی دیتی ہے، طواف سٹارٹ، بدایت الطواف، شروع طواف۔ ناظرین یہاں آپ کے سامنے تصویر تبدیل ہوئی ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لی، طواف آپ نے شروع کر لیا، آپ نے مقام ابراہیم سے رکن حجر سے، حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا۔ طواف شروع کرنے کے بعد جب آپ پہلا یہ اس طرف حجر اسود ہے، وہاں سے آپ طواف شروع کر کے اس جگہ پہ آئے جو رکن عراقی ہے، یہاں آپ کو یہ ایک وال نظر آ رہی ہے سرکل میں، یہ ایریا حتیم کا ایریا کہلاتا ہے، یہ مزاب رحمت ہے جو پرنالہ کعبہ شریف کا جہاں گرتا ہے۔ یہ حتیم کا حصہ کعبہ شریف کا ایکچول حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی تو یہ کعبے کا حصہ تھا، بعد میں اسے فنڈز کی کمی کی وجہ سے تعمیر نو کے دوران یہ باہر رہ گیا۔ اب چونکہ یہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے جب طواف کرنا ہے تو یہ جس طرح مخلوق دکھائی دے رہی ہے آپ کو، طواف اس سے باہر کر رہی ہے، طواف اس کے باہر کرنا ہے، اگر اندر طواف ہوگا تو وہ والا چکر کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ طواف جو ہے وہ اس کے باہر کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو کندھا ننگا کرنے والی کہانی ہے، جب آپ نے طواف شروع کریں گے اب آپ نے بایاں کندھا ننگا کر دینا ہے، وہ جو آپ کو تصویر دکھائی گئی تھی آپ نے تصویر دیکھ لی ہوئی ہے، بایاں کندھا آپ نے ننگا کر لینا ہے، اور پہلے 3 چکر میں مرد حضرات نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کندھے اچکا کے اکڑا کے چھوٹے چھوٹے تیز قدموں کے ساتھ، جو بہت زیادہ دوڑ بھی نہ ہو لیکن ایک عام واک بھی نہ ہو، واک سے زیادہ دوڑ لگے اور دوڑ سے تھوڑا سا کم پوزیشن میں، اسے رمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمل جو ہے یہ مرد حضرات کے لیے یہ سنت ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ خواتین کے لیے رمل کرنا سنت نہیں۔ ایک اور ضروری مسئلہ، اگر کسی مرد کے ساتھ خواتین ہیں اور پوزیشن ایسی ہے، بعض اوقات دیہاتی خواتین ہوتی ہیں ان پڑھ، وہ بورڈ نہیں پڑھ سکتی، اور ظاہر ہے کبھی کبھار وہاں جانا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں، انہیں جگہوں کا نہیں پتہ ہوتا اور مرد نہیں انہیں سنبھالنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات کوئی بہت ضعیف اور بوڑھا شخص ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ ڈر ہو کہ میں رمل کرتا گیا، چونکہ ضعیف پر بھی رمل نہیں ہے، عورت پر بھی نہیں ہے، کہ اگر میں رمل کرنے میں لگا رہا تو وہ جو عورت ہے یا جو بوڑھا شخص ہے وہ کھو جائے گا اور پرابلم کریٹ ہوگا، تو یہاں فقہا نے گنجائش رکھی کہ پھر وہ جو جوان صحت مند آدمی ہیں وہ بھی رمل ترک کر سکتا ہے، یعنی تیز قدموں کے ساتھ بھاگنے والا وہ جو حصہ ہے اس کو وہ یہاں پہ ڈراپ کر سکتا ہے اور نارمل رفتار کے ساتھ وہ طواف کر سکتا ہے۔ تو طواف کے اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے۔ جب طواف 7 چکر پورے ہو گئے تو ابھی آپ سکرین پر مقام ابراہیم کی تصویر آپ کے آئے گی۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ جانا ہے۔ مقام ابراہیم پر جا کر کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل، جو بیسیکلی طواف کے شکرانے کے نفل ہیں،
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ تو یہ مقام ابراہیم سکرین پر آپ کے سامنے ہے، یہ جو آپ کو محراب نما جالی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ صرف یہ جو دو نمازی دکھائی دے رہے ہیں یہ مقام ابراہیم نہیں، یہ ساری کی ساری جگہ اس سے متصل یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز شکرانے کے جو نوافل ہیں، وہ طواف کے شکرانے کے، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ادا کر لینے کے بعد آپ دعا مانگیں، پھر آپ چلے جائیں اس کی بالکل بیک سائڈ پہ زمزم کے کولر لگے ہوتے ہیں، سیر ہو کے خوب آپ حسب ضرورت زمزم پئیں۔ اسی بیک سائڈ پہ پھر صفا اور مروہ کے درمیان وہ راستہ جاتا ہے۔ جب آپ صفا اور مروہ کی طرف جائیں گے تو صفا پہ پہنچ کر کے اب آپ کی سعی کا سفر شروع ہوگا، جو اگلا رکن ہے۔ ابھی سکرین پر صفا کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی، جو اگلا رکن ہے باقاعدہ عمرہ کرنے کا۔ طواف مکمل ہو گیا، طواف کے بعد اگلا رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی۔ اب جب آپ صفا پہ جائیں گے تو صفا سے آپ نے رخ کرنا ہے جانب کعبہ۔ رخ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بعد جس طرح آپ نے طواف شروع کرتے ہوئے استلام کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح، بلکہ وہاں پہ بھی وہ چیز ایک مس ہو گئی تھی کہ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے رکن حجر پہ تو آغاز کے وقت آپ نے ہاتھوں کو یوں اٹھانا ہے اور کعبے کی طرف ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ اسے کہتے ہیں استلام حجر۔ تقبیل بھی ہوتی ہے بوسہ لینا، لیکن چونکہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، حالت احرام میں خوشبو سے ایوائڈ کرنا لازم ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آپ نے حجر اسود کے بوسے کی طرف نہیں بڑھنا، دور سے استلام کرنا ہے اور استلام کر کے طواف شروع کرنا ہے۔ جب آپ صفا پہ چلے گئے، اب صفا کی تصویر یہ سکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ یہ صفا پہاڑی ہے جو اس کے فرش سے تھوڑی سی بلندی پر اس کا کچھ حصہ یہ ابھی بھی محفوظ رکھا گیا ہے، باقی دائیں بائیں بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ حصہ محفوظ ہے تاکہ اتنے حصے کی جو 1400 سال پہلے، بلکہ اسے جب سے یہ پہاڑ ہے تب سے اس پہاڑ کی زیارت بھی کی جا سکے۔ یہ شیشوں کے اندر یہ صفا پہاڑی ہے، یہاں سے اس جانب کو کعبہ شریف ہے اور آپ نے کعبے کی طرف ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور بلند کر کے آپ نے یہاں سے سعی کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہاں سے جس وقت آپ شروع کریں گے اب آپ کے سامنے تصویر آئے گی میلین اخضرین کی۔ یہاں سے جب آپ مروہ کی جانب جائیں گے تو جانب مروہ آپ کا سفر شروع ہوگا سعی کا۔ مروہ پر پہنچیں گے تو یہ ایک چکر سعی کا مکمل ہو گیا۔ لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا صفا سے مروہ ایک چکر ہے یا صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا پہنچ کر ایک چکر ہے۔ تو کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے پھر صفا دوسرا، صفا سے پھر مروہ تیسرا۔ گویا سعی شروع ہوتی ہے صفا سے اور سعی جا کے 7واں چکر مکمل ہوتا ہے مروہ پر۔ اس کے درمیان میں جو کام آپ نے کرنا ہے، یہ سکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں میلین اخضرین۔ یہ سارے کا سارا سعی کا راستہ نہیں ہے، یہ سعی کے راستے کا 7واں 8واں حصہ صرف بنتا ہے کہ یہاں یہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ نشاندہی کر لی ہے گرین ٹیوب لائٹس کے ذریعے کہ یہ وہ میلین اخضرین ہے۔ بیسیکلی جب یہ صفا مروہ پہاڑیاں تھیں تو یہ ان دو پہاڑیوں کا درمیانہ جگہ تھی، یہاں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں انہوں نے دوڑ لگائی تھی، تو اب قیامت تک حاجیوں کے لیے یہ سعی کے درمیان، ویسے سعی نارمل واک کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جب آپ یہاں پہنچیں گے جو نشاندہی کے درمیان والے حصے میں تو یہاں دوڑنا ہے۔ اور دوڑ کے حوالے سے یہاں پھر یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح میں نے رمل کا بتایا کہ رمل مرد حضرات کے لیے ہے، اسی طرح سعی یہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا یہ بھی یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ خواتین اپنے اس وقار کے ساتھ وہ اسی طرح واک کرتی ہوئی وہ یہاں سے سعی کا سفر اپنا جاری رکھیں گی۔ اور یہاں پہ وہ مرد کے ساتھ خواتین ہونے والا عذر بھی اس لیے نہیں کہ وہ مرد سعی کر کے بھاگ کے آگے جب جا کے وہ ٹیوب لائٹس والا وہ میلین اخضرین والا حصہ وہ کراس کرے، وہ وہاں جا کے رک کے اپنی خواتین کا انتظار کر سکتا ہے اور خواتین وہاں سے اسے جوائن کر سکتی ہیں۔ اچھا، پھر یہاں سے جب آپ مروہ پہ جائیں گے تو مروہ پہ پہنچنے کے بعد جو مروہ پہاڑی ہے
یہ بات ذہن میں رہے کہ صفا پہاڑی جس طرح آپ کو زمین سے تھوڑی ابری ہوئی اونچی دکھائی دی، تو مروہ کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ جو مروہ پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی کے وہ صرف پتھر انہوں نے فرش کے برابر چھوڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں ٹائلیں لگا دی گئی ہیں اور وہ پتھروں والا ایریا انہوں نے خالی رکھا ہوا ہے۔ جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے وہاں سے بھی آپ رخ کریں گے کعبہ شریف کی طرف، اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے وہاں پہ بھی اسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے گویا یہ ایک چکر پورا، وہاں سے پھر صفا کی جانب اسی طرح سبز ٹیوب لائٹس کے درمیان آپ نے بھاگنا ہے اور واپس آپ صفا تک، صفا سے پھر مروہ، اس طرح سے یہ دوسرا رکن سعی والا آپ کا پورا ہو گیا۔ جب آپ کی سعی مروہ پہ جا کر کے مکمل ہوئی تو اس کے بعد آپ سکرین پر آپ تصویر دیکھیں گے حلق کروانے کی یا تقصیر کرنے کی، بال کتروانے اور کٹوانے کی۔ تو مروہ پہ جب آپ نے ختم کر لی، وہاں سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعی نصیب کی اس کے شکرانے کے، اور اسی طرح جانب کعبہ آپ نے منہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں گناہوں کی، آئندہ زندگی میں رب سے جو آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں وہ بھلائیاں مانگیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت سے بندے کو قرب کی کیفیات اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب آپ کی سعی مکمل ہو گئی، آپ نے نفل ادا کر لیے، آپ نے دعا مانگ لی۔ اس کے بعد پھر آخری اب ایک مرحلہ رہ گیا، وہ ہے بال کتروانے والا یا ٹنڈ کروانے والا، حلق کروانے والا، سر منڈوانے والا۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم احتیاط، یہ جو تصویر آپ کو سامنے سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے کہ یہ صاحب عمرہ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کینچی جیب میں رکھی ہوئی ہے اور یہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنے سر کے بال یہ کاٹ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ سنت ادا کر رہے ہیں، جبکہ اس پر کراس ہم نے اس لیے لگایا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ احرام کے تقاضوں کے بالکل یہ خلاف ہے، یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے، یہ طریقہ یہ بالکل غلط ہے۔ بندہ جب حالت احرام میں ہو تو وہ بال نہیں کاٹ سکتا۔ بعض اوقات وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ کینچیاں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کو بلا رہے ہوتے ہیں آؤ تمہارے بال بھی کاٹیں، اچھا وہ بال بھی 2 جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سر کے اکثر حصے کے بالوں کا کاٹنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور منڈوانا ہے تو ظاہر ہے وہ تو آدھا یا پونا حصہ تو نہیں منڈوایا جاتا، وہ تو پورا سر منڈوایا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو حالت احرام میں ہے بندہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ حالت احرام میں کرنے والا بال کاٹے یا حالت احرام والا کٹوائے، یا ایک مونڈے اور دوسرا اگر سر منڈواتا ہے تو ایک پر صدقہ لازم آ جاتا ہے، دوسرے پر دم لازم آتا ہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے، وہ جام جو باربر ہوتے ہیں وہ 5 ریال 10 ریال لیتے ہیں، اتنا خرچہ کرنے کے بعد 5-10 ریال بچانے کے لیے وہ وہاں پہ کینچیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل وہ کینچی وہ آپ کے عمرے پر چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے بالوں پر نہیں چل رہی ہوتی۔ تو آپ نے پراپر حلق کروانا ہے جا کر کے، یہ تصویر آپ کو حلق کی یہ سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہ حجام کے پاس پراپر جا کر کے یہ حلق کروا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کٹنگ بھی کروانی ہے، بال ترشوانے بھی ہیں، کتروانے بھی ہیں، تو حجام کے پاس جائیں، پراپر جا کر کے آپ کٹنگ کروا لیں۔ اور جب آپ نے سر منڈوا لیا یا آپ نے کٹنگ کروا لی، اب آپ کے اللہ کے فضل و احسان سے عمرے کے تمام ارکان آپ ادا کر چکے، تمام تر تقاضوں کے ساتھ اور اس کی روح کے ساتھ۔ اب آپ گھر جائیں، اب آپ احرام کی پابندیوں سے پوری طرح آزاد ہیں، جائیں جا کے نہائیں دھوئیں، کپڑے بدلیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں۔ ایک آخری چیز کہ جب آپ عمرہ کر لیں، ہر عمرے کے اختتام پر حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور کریں۔ وہ صدقہ خیرات اس نیت سے کہ میرے عمرے کے دوران کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما کے اس کا ازالہ بنا دے، ازالے کا ذریعہ بنا دے اور اس کا کفارہ بنا دے۔ اس طرح سے آپ کا عمرہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ ناظرین ایک چیز اور، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عمرہ آپ کا ادا ہو گیا، لیکن آپ کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا جب تک کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در نور پہ آپ کی حاضری نہیں ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کبھی وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ قدرت نے آپ کو موقع دیا، ہر شخص زندگی میں بڑے گناہوں کا بوجھ لے کے وہاں جاتا ہے، جب وہ عمرہ کرنے کے بعد یا پہلے رسول رحمت کی بارگاہ نور میں حاضر ہوتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، مواجہ شریف حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر کے وہ التجائیں کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ میرے گناہ معاف فرمائے، تو یقیناً وہ گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور سفر عمرہ بھی اب آ کر کے صحیح معنوں پر مکمل ہوتا ہے
اور انسان کی زندگی کی وہ تمنا اور وہ آرزو وہ پوری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حضور کے حرم کی بھی زیارت عطا کرتا ہے۔ ذہن میں رہے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ قبر کی زیارت یہ سفر کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، لہٰذا حضور کی قبر انور کو اور روضہ رسول کو اپنی منزل بنا کے سفر کرنا یہ بھی عاشقوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی احادیث مبارکہ میں بھی ترغیب دلائی گئی۔ اللہ ہم سب کو حضور کے در کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔